السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگوں نے نا یہاں تک کیا تھا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے، یہ بات کی تھی. اچھا، پھر کیا کیا تھا کہ جو فعل کے اندر جو ضمیر تھی اس کو ہم باہر لے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے جو یعنی کہ بالکل بگننگ میں لے آئے تھے. جو فعل کے اندر ضمیر تھی نا وہ بالکل بگننگ میں لے آئے تو وہ مبتدا بن گئی تھی، ٹھیک ہے. اور مبتدا میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ وہ تو جیسے مبتدا کے رولز ہیں اس کو فالو کر رہی تھی، یعنی کہ ضمیر ہے مرفوع ہونی چاہیے تو مرفوع تھی، ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ معرفہ ہوتی ہے 99%، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہوا کیونکہ ضمیر ہے تو معرفہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو مین رولز ہیں نا جو مبتدا کے تھے، تو اس پہ تو ضمیر بیٹھ رہی تھی. مسئلہ خبر پہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. کہ خبر ایک فعل ہے تو اب ہم کیسے سمجھے کہ یہ چاروں پہلوؤں سے مطلب فٹ بیٹھ رہی ہے، مبتدا کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں. تو پہلی بات سر نے بتائی تھی کہ اگر ہم وہ مرفوع والی بات دیکھیں، اس کے اعراب والی بات دیکھیں، تو وہ بس یہ فعل کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ بس جس جگہ پر بھی آ کے بیٹھ جائے گا تو اس کا اعراب وہی ہوگا. جیسے یاد ہے نا، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو یہ جو سوری ماضی کے جو فعل ہیں ان کے کوئی اعراب اس طرح نہیں ہوتے جیسے مضارع کے، تو پھر ہمیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں اعراب نا، ٹھیک ہے. تو اس میں سر نے کہا تھا بس آپ نے خبر کی جگہ بٹھا دینا ہے. اب کیونکہ آپ نے خبر کی جگہ بٹھا دیا ہے تو پھر دیٹ مینس کہ اب اس کا جو اعراب ہے وہ مرفوع ہے، کیونکہ خبر کا اعراب 100% مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی زیادہ نہیں سوچنا تھا. نکرہ ہونے کی جہاں تک بات ہے 99% خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اس کی یہ بات کی تھی کہ کیونکہ معرفہ کے ساتھ کیٹیگریز میں یہ نہیں آ رہا ہے، یہ فعل یا کوئی بھی جملہ فعلیہ یہاں پہ رکھا ہوا وہ معرفہ کی ساتھ کیٹیگریز میں نہیں آ رہا، تو بس پھر یہ نکرہ بچا. اور جہاں تک جنس اور عدد میں مطابقت کی بات ہوتی ہے مبتدا اور خبر میں، تو وہ پھر دیکھنا ہے کہ یہ جو آگے فعل ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. ایک مبتدا کو کس میں، جنس میں اور عدد میں، صحیح. تو یہ موٹی موٹی باتیں میں ہاں سی تو اتنی بولی تھی، کلیئر ہو گئی تھی. اس کے آگے ہم نے کچھ کیا نہیں تھا، گردانی کرا رہے تھے بس، ٹھیک ہے. صحیح. تذهبنا، انتنا تذهبنا، اذهبوا انا اذهب، نذهب نحن نذهب. آپ کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا آ گیا باہر. اوکے جی، یہ آپ کو آ گیا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں کیا ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کیوں کنورٹ کیا. اس کا جواب سن لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہاں زور ہے؟ تو دیکھیں کتنا زور لگا ہے. زور لگا نا، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا زور لگے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زور زیادہ ہے، اور دوسرے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں زور کیسے زیادہ ہے. ہوا کا کیا مطلب ہے فاروق؟ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ. ذہبہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. وہ گیا، دو دفعہ وہ گیا. دو دفعہ وہ آ گیا نا تو زور پیدا ہو گیا. آپ اردو میں دو دفعہ وہ نہیں کہہ سکتے. انگلش میں آپ دو دفعہ ہی وینٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن عربی کی بیوٹی ہے، آپ نے ایک دفعہ ہوا کہا، پھر جب ذہبہ کہا تو اس کے اندر بھی ہوا موجود ہے، تو دو دفعہ ہوا ہو گیا. اس دو دفعہ ہوا نے آ کے زور پیدا کر دیا، جس سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ ہی گیا. ذہبہ کا مطلب تھا وہ گیا، اس میں کوئی زور نہیں تھا. لیکن جب آپ نے کہا نا ہوا ذہبہ، تو اس کا مطلب ہے وہ ہی گیا اور کوئی نہیں گیا. وہ گیا. فالو کر کے آپ نے کہا جی ذہبت، میں گیا، لیکن کوئی زور نہیں تھا. جب آپ نے کہا نا انا ذہبت، میں گیا، میں، ٹھیک ہے، یہ زور پیدا ہوا کہ انا اور تو، انا پلس تو دو میں ہو گئے. انا ذہبت یعنی میں ہی گیا. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہوگی. اور باقی وہ ٹیکنیکل جو چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ جملہ آپ کا ایک تو نکرہ ہوتا ہے، جملہ نکرہ ہوتا ہے کیونکہ معرفہ ہوتا نہیں ہے. تو آپ کسی بھی نکرہ کی جگہ پہ جملے کو رکھ سکتے ہیں.
ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جملے کو جب آپ ایک پیکٹ میں بند کر دیتے ہیں نا تو وہ پیکٹ آپ مرفوع کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, منصوب کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, مجرور کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ہم نے پیکٹ کو خبر کی جگہ پہ رکھ دیا. خبر کی جگہ مرفوع ہوتی ہے نا, تو لہٰذا ہم کہیں گے اب یہ جملہ جو ہے نا پیکٹ صحیح یہ مرفوع کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم اسے کہیں گے مرفوع ہی ہے. جس طرح اچھا یہ سمجھ آ گئی بات, یہ زور پیدا ہونے والی بات. آپ کو اردو میں کوئی جملہ یاد آ رہا ہے اس طرح ہم لوگ یوں بولتے ہوں؟ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ڈبل دفعہ ضمیر آتی ہو یا ڈبل دفعہ نام آ رہا ہے کوئی اس طرح, سوچیں اور کریں اور اچھے سے سمجھ آئے گی نا بات. کہ جیسے میرے ذہن میں وہی والی بات آ رہی تھی, جیسے ہم لوگ کسی کو بولے نا, وہ جو ایگزامپل ہو رہی تھی بھائی بہن وغیرہ, جیسے چاکلیٹ فریج سے نکال کے کسی نے کھا لی تو ہم لوگ کو غصہ آتا ہے نا کسی پہ کہ تم نے ہی کھائی ہے, ٹھیک ہے, تم کر کے ہم لوگ 2 دفعہ بولتے ہیں نا زور پیدا کرنے کے لیے. تو اس طرح مجھے لگتا ہے ہم لوگ اردو میں بھی نا ڈبل دفعہ ضمیر ریپیٹ کرتے ہیں, یا نام جس سے بات کر رہے ہو غصہ آ رہا ہو یا کسی بات میں انٹینسٹی لانی ہو, تو اس میں بھی اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو سمجھ آ گئی ہے نا یہ بات؟ وہ ہاں جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم ہی نے کھائی ہے, تو ہی ہم نے ڈال دیا تو مطلب بہت زیادہ زور ہو گیا ہے, تھوڑا زور آ گیا. تم ہی ہاں نے صحیح یہ ہے. کام کیا ہے. صحیح ہے نا, سب کو سمجھ آ گیا نا. تو اب ہم لوگ نوٹ کریں گے کہ نا جو کہ قرآن پاک میں بھی اسپیشلی تو سمجھ آ جائے گی بات کی ضمیر جہاں انگلش میں بھی شروع آ ایسا رہی ہے. انگلش میں بھی کیا؟ ہوتا ہے, انگلش میں بھی سم واٹ اس میں یہ والا پیٹرن تو نہیں ہے, لیکن کچھ ہوتا ہے نا جو ایمفسائز کرنے کے لیے وہ اور طریقے سے, جیسے ہم ڈو لگا دیتے ہیں سینٹینسز میں موسٹلی اندر سینٹینس ہاں کے, ہاں ہاں کہ ہاں. جیسے ہم اچھا ایک اچھا, اوکے اوکے, صحیح اس کہہ رہی سینس میں ہو. جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں بھی ایمفسائز پیدا کرنے کے لیے, حالانکہ ایک سینس بن رہی ہوتی ہے سینٹینس کی کہ جس میں کلیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں, لیکن جب میں ڈو لگا دیتی ہوں اس کے اندر دوبارہ ایڈ کرتی ہوں ایک یوزول سینٹینس میں, تو پھر اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, جبکہ ڈو کی ضرورت نہیں ہوتی اگر لیکن انٹینسٹی بڑھانے کے لیے. ہاں صحیح صحیح صحیح. چلے حاضہ مرفوع بھی حاضہ ہی ہوتا ہے نا, حاضہ منصوب بھی حاضہ ہی ہوتا ہے, حاضہ مجرور بھی حاضہ ہی ہوتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو بس یہ بات آپ نے ہضم کرنی ہے. اور اب میں آپ کو جملہ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث جو نبی کی میں نے سنائی ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معاویہ کیا کرتے ہیں؟ فائل جو ہوتے ہیں نا اس کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں. دوسرا سوال, جب فائل فعل سے پہلے آ جاتا ہے تو کیا وہ فائل رہتا ہے؟ نہیں رہتا. وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا بن جاتا ہے. اور جو باقی بچتا ہے نا وہ آپ کا خبر کی جگہ پر آ جاتا ہے. اس کو باقی کو آپ ایک پیکٹ میں بند کرتے ہیں اور خبر کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک, بس صرف ایک چیک ضرور کرنا ہے, کھول کے دیکھنا ہے پیکٹ تھوڑا سا کہ اندر کوئی پروناؤن ایسا پڑا ہوا ہے جو مبتدا کے مطابق ہے, مبتدا سے میچ کر رہا ہے. اگر میچ کر رہا ہے تو پیکٹ بند کر دیں, اگر میچ نہ کر رہا ہو نا تو جیب سے نکال کے پروناؤن اس کے اندر بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروناؤن تو آپ کے پاس ہے نا, 14 پروناؤن پڑے ہوئے نا, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نحنو. ٹھیک, اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا ایگزامپل تو سمجھ آ جائے گی بات. جملہ فعلیہ لکھ رہا ہوں, اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. پہلے کون کرے گا؟ سب سے پہلا جملہ ماشاءاللہ حسن نے ہاتھ کھڑا کیا پہلا. تو حسن آپ کے لیے جملہ فعلیہ ہے خلق اللہ الانسان من تین. جی سسٹر عالیہ, یہ کیسے بنے گا جملہ اسمیہ؟ خلق اللہ الانسان من طین, تو نقل کا ہو جائے گا اس میں, بس آپ نے فائل کو نا فعل سے پہلے لانا ہے, اتنی سی بات. جی اللہ اس میں وہ ہے ہوا ہے, اچھا اس میں ضمیر آنی ضروری نہیں ہے, بس لیکن فائل کو پہلے. ہاں فائل کو فائل پہلے کو لانا ہے, تو فائل ظاہر ہے تو پھر وہ اللہ ہی آ جائے گا باہر. بس صرف اللہ فائل فعل سے پہلے, بس اتنا رول ہے. ٹھیک ہے, ضمیر پہ فوکس. اگر کہیں نہیں ہوتا, اگر صرف خلق الانسان ہوتا نا تب ہم ہوا نکال لیتے اس کے اندر سے نا, کیونکہ ہوا فائل ہوتا. ٹھیک ہے, تو فائل چاہے ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو, آپ نے لانا بس وہی ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ خلق الانسان, جملہ فعلی ہے نا, ٹھیک ہے نا, فعل سے شروع ہو رہا ہے, صحیح. خلق فعل, اللہ فاعل, الانسان مفعول, من تین جار مجرور متعلق. اوکے, فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ بن گئے. اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جی کیا کروں گا؟ خلق کا ضمیر جو ہے وہ نکالوں گا. معاویہ نے کیا بتایا تھا جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ کیا بتایا تھا پہلے بتاؤ, فارمولا بتاؤ. فائل کو اٹھاتے ہیں, فعل سے پہلے جاتے ہیں, تو فائل کون ہے؟ ہاں, اب اللہ فائل ہے, ذہابہ کے اندر ہوا فائل. اچھا ایسا کریں لکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ جملہ بھی پیچھے سے مس ہو گیا, اور یہ دو باتیں لکھ لیں. ایک یہ کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کے لیے, جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کے لیے فائل کو فعل سے پہلے لے آئیں. ٹھیک ہے, اصل میں اوپر ضمیر ڈسکس ہو رہی تھی نا شاید, اس لیے کنفیوژن ہو رہا تھا. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے میں تبدیل کرنے کے لیے فائل کو فعل سے پہلے لے آنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اب فائل ظاہر ہے تو وہی ظاہر ہوا ہوا فائل پیچھے لے آنا ہے, ضمیر کے فارم میں چھپا ہوا ہے تو بس پھر ضمیر کو نکال کے باہر رکھ دینا. صحیح ہے, تو یہ بات ہوئی کہ فائل کو لانا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے, ضمیر کو لانا ہے, ضمیر کو لانا ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر گڑبڑ ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو فائل کو لانا ہے پہلی بات. دوسرا یہ کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے, یہ تو امپورٹنٹ. تھا اوکے, تو اللہ کو یہاں سے ہم نکالیں گے اور شروع میں رکھ دیں گے. اب اللہ فاعل ہے, اب اللہ فاعل ہے, اب فاعل نہیں ہے, کیا ہے؟ مبتدا. اوکے, تو اللہ آپ کا مبتدا بن گیا, اور جو باقی بچا وہ خبر کی جگہ پہ آ گیا. اب آپ نے ایک دفعہ خبر کی جگہ پہ رکھ دیا, آنکھیں بند کر لی, اس کے بعد پھر خیال ہے ذرا چیک کر لیں کھول کے. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیں خلق الانسان من تین جملہ فعلیہ پورا ہے کہ نہیں ہے؟ فاروق, خلق کا فعل اور فاعل اب ہوا ہے اس کے اندر, الانسان مفعول, من تین متعلق. اب چیک کریں کہ یہ جو خلق کا فعل پلس فاعل ہے, اب پیکٹ کھول کے دیکھیں فاعل کون ہے؟ ہوا. اللہ کے مطابق ہے ہوا, اللہ کے مطابق ہے نا ہوا, جنس اور عدد میں مطابق ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ میچ ہو گیا. میچ ہو گیا تو آپ کا جملہ اسمیہ 100% درست ہے. ترجمہ آپ کریں گے اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا, یعنی آپ نے اللہ ناؤن بھی یوز کیا, پروناؤن بھی یوز کیا اس کے لیے, تو زور آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ شرب الولد الماء الباردہ, پہلے اس کے پارٹس بتاؤ شابش. شربہ کیا ہے؟ فعل. الولد کیا ہے؟ فاعل ہے. الماء کیا ہے؟ مفعول ہے. الباردہ کیا ہے؟ صفت ہے. الماء کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی مرکب توصیفی آپ کا مفعول بن رہا ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ترجمہ کریں. اس کا ہے, ہاں, لڑکے نے ٹھنڈا پانی پیا, جملہ فعلیہ ہے نا, اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے. کیا طریقہ اختیار کروں گا میں؟ فائل کو اٹھاؤں گا اور فعل سے پہلے لے آؤں گا. فائل کون ہے؟ الولدو. الولدو کو میں نے اٹھایا یہاں سے اور شروع میں رکھ دیا. اب الولدو کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا, اور باقی کیا بنے گا؟ خبر. اب مبتدا کو بھول جائیں وقتی طور پہ, اور ذرا شرب الماء الباردہ کو اینالائز کریں. شربہ فعل با فاعل ہے نا, فعل با فاعل ہے نا, کون ہے فاعل؟ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, اب چیک کریں کہ جو ہوا ہے یہ الولد سے میچ کر رہا ہے, کر رہا ہے نا, تو جملہ آپ کا 100% ٹھیک ہے. نصرہ الولدانی الولدینی. جی
اچھا سر جلدی جلدی لکھ لیں سے آپ لوگ آئی ہوپ نوٹ کرتے جائیں جس طرح سر لکھتے جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے ایک دو سوال شاید ابھی بھی ذہن میں آ رہے ہوں, ابھی تھوڑی سی ایگزامپل سر اور دے دیتے ہیں نا تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. سب چیزیں لکھ لیں. آخری جملہ بھی لکھ لیں یہ والا, نصر الولدانی. اچھا آسیہ آپ اس کو کریں, یہ والے کو لاسٹ والے کو جملہ اسمیہ بنائیں. الولدانی نصر الولدینی. میننگ کیا ہے اس کا, ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کا ہے ولدانی دو لڑکوں نے دو لڑکوں کی مدد کی. دو لڑکوں نے دو لڑکوں کی مدد کی. ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کا اسمیہ بنائیں. اس میں الولدانی پہلے آ جائے گا نصرہ سے. ٹھیک ہے اور جب اب وہ جیسے سر کہہ رہے ہیں فائل اور فیل چیک کریں تو نصرہ جو ہے ولدان سے میچ نہیں کر رہا, تو الولدانی نصرا الولدینی. سیکنڈ سیکھا نا. ہاں جی سیکنڈ والا سیکھا. ٹھیک ہے صحیح پرفیکٹ ہو گیا. جی نصرہ کیا ہے, کیا مجھے بتائیں, پارٹ بتائیں کیا ہے؟ فیل. الولدانی کیا ہے؟ فائل. کیسے پتہ چلا؟ مرفوع ہے, شاباش. الولدینی کیا ہے؟ مفعول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منصوب ہے. جملہ فعلی ہے, اسمیہ میں کنورٹ کریں. الولدانی کو انہوں نے کہا اٹھائیں یہاں سے اور شروع میں رکھ دیں اور بنا دیں مبتدا اور باقی کو بنا دیں خبر. اب جو باقی ہے اس کو ذرا اینالائز کر لیں. نصرہ فعل پلس فائل. فائل کون ہے؟ ہوا ہے نا اس کے اندر. ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ میچ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا, تو میچ کروا دے. ہاں یہاں الف لگا کے میچ کرا دیں. الولدانی نصرا الولدین. نصر المسلمون المسلمین. ہاں جی نصرہ کیا ہے؟ ہمیرا کریں یہ والا. یہ بنے گا المسلمون نصر المسلمین. فیل. المسلمون کیا ہے؟ کے ساتھ فائل ہے. کیسے پتہ چلا؟ اونا کی آواز ہے. المسلمین کیا ہے؟ مفعول ہے. کیسے پتہ چلا؟ اینا کی آواز ہے, منصوب ہے. ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کریں. المسلمون کو کہہ رہے ہیں شروع میں لیں. اب المسلمون کو آپ فاعل کہہ سکتے ہیں؟ اب اسے آپ نے فاعل نہیں کہنا. اگر آپ نے فاعل کہہ دیا تو آپ کا کنسیپٹ ہی غلط ہو گیا, کیونکہ اب جملہ آپ کا فعل سے شروع نہیں ہو رہا. اب آپ نے اسے مبتدا کہنا ہے اور آگے جو ہے وہ خبر لے کے آنی ہے. اب خبر کی جگہ پہ کیا بچا ہے آپ کا؟ نصرہ بچا ہے اور المسلمین بچا ہے. اوکے جی. نصرہ ہے فعل اور فاعل, لیکن فاعل کون ہے؟ ہوا. اور المسلمون جمع ہے, ہم ہے. تو میچ کریں, کیسے کریں گے؟ نصرو. آپ اس میں تبدیلی لائیں گے اور اسے نصرو کر دیں گے. اب یہ ہوا نہیں رہے گا بلکہ ہم ہو جائے گا اور جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور ترجمہ کریں گے مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی. کلیئر ہوگی بات؟ اسی پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں کچھ بھی. اوکے سمجھ آ گئی فاروق؟ کلیئر ہے نا. اب حدیث کی طرف آئیں. عربی زبان میں نون زا اور را 3 روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا معاویہ؟ نظر ینظرو. انہیں کیونکہ باپ پتا تھا تو انہوں نے فوراً بنا دیا نظر ینظرو. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو باپ کا نہیں پتا. باپ دیکھ لیں, بنا لیں گے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے اجسام. سنا میں؟ یہ جمع کا لفظ ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ جسم. یہ جسم کی جمع ہے اجسام. عربی زبان میں ایک لفظ ہے سور. سور
یہ بھی جمع کا لفظ ہے. اس کا واحد نوٹ کر لیں, اس کا واحد ہے سورہ. سورہ سمجھتے ہیں نا, سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورت. بولتا کو پتہ ہے اس ورڈ کا میننگ؟ یہ شکل کو کہتے ہیں. جی اور باقی کسی کو باقی بتائیں کیا پتہ ہے؟ شکل کہہ رہی ہو آپ؟ ہاں تصویر کو کہتے ہیں. تصویر, ہاں یہ پکچر, ہاں تصویر, صحیح. نہیں صورت, شکل, شکل و صورت کہتے ہیں نا, یہ وہ صورت ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ کی جمع کیا ہے؟ سور. بھائی یہ یہاں کلیئر کر دیں, یہ کیا شکل والی صورت ہے یا جو پکچر ہوتی ہے, یا دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ میں ہمیشہ اس ورڈ کو پکچر ہی کے میننگ میں رہتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا شکل. ہاں قرآن مجید میں شکل کے حساب سے آیا ہے اچھا, قرآن مجید میں شکل کے ساتھ. اچھا اوکے اوکے اوکے. کہ اللہ جس طرح سے چاہتا ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے. اچھا اچھا, ہم نے اردو میں صورت کہتے ہیں, وہ بھی صاد سے ہوتا ہے پھر؟ وہ بھی سواد سے ہوتا ہے. جو سین والا ہوتا ہے وہ تو سورہ ہوتا ہے نا, آیت یہ جو قرآن کے ورڈز ہوتی ہے. اچھا, یہ سورہ ہم اس کو شکل کے میننگ میں لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے, تھینک یو. اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ عربی زبان میں ایک لفظ ہے سور. سور یہ بھی جمع کا لفظ ہے. اس کا واحد نوٹ کر لیں, اس کا واحد ہے سورہ. سورہ سمجھتے ہیں نا, سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورت. بولتا کو نہیں, سورت. شکل, شکل و صورت کہتے ہیں نا, یہ وہ صورت ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ کی جمع کیا ہے؟ سور. سور. اچھا, ایک جو ہے نا یہ والا سورہ جو ہمارے قرآن مجید کی سورہ ہوتی ہے, ٹھیک, اس کی جمع بھی ایسی ہی آتی ہے, سور. اس کی جمع بھی سور ہے. تو سواد اور سین کا فرق جس کا اچھا ہے تجوید کے لحاظ سے, وہی نکال سکتا ہے اس کو. اگلا لفظ بہت آسان ہے, آپ کو آتا ہے. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. اگلا لفظ ہے اعمال, کس کی جمع ہے؟ عمل کی. تو ایک ہی نیا لفظ آیا سور, جو کہ سورہ کی جمع ہے. اوکے, لے جی میں جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. ینظرو, جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ, فعل اور فاعل کیا ترجمہ ہے؟ ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ینظرو فعل اور فاعل. فاعل کون ہے؟ ہوا. فاعل کون ہے؟ آپ نے کہا جی ہوا, ابھی تک فاعل ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے, لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بائی ناؤن آگے آ جائے. ینظر اللہ, اب فاعل بائی ناؤن آ گیا. اب یہاں سے آپ ہوا کو ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے نا, پہلے آپ نے رکھا تھا, اب ہٹا دیں گے کہ فاعل اب ناؤن ظاہر کی صورت میں آ گیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ دیکھتا ہے یا اللہ دیکھے گا. صحیح. الہ کیا ہے کیا؟ حرف جر ہے. الہ حرف جر ہے نا, حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم کے فعل. اسم آئے گا نا, اسم مرفوع کیا آئے گا؟ مجرور ہو کے آئے گا. ٹھیک ہے نا, اسم مجرور ہو کے آئے گا. اجسامی مجرور ہے, ٹھیک ہے. اجسامی پہ الف لام داخل ہے, الف لام نہیں داخل تو تنوین آنی چاہیے تھی. تنوین ہے نہیں, تو کیا بن رہا ہوگا؟ مضاف. مضاف بن رہا ہوگا نا, تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے, مضاف الیہ ہونا چاہیے نا. اور مضاف الیہ اگر اٹیچ ضمیر ہے تو پکا مرکب اضافی. اٹیچ ضمیر آ گئی تو پکا مرکب اضافی. ینظر اللہ الی اجسامکم, کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے, یہی بنے گا نا, اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اور صورکم تمہاری صورتوں کو, صحیح ہے نا. الی اجسامکم و صورکم, سمجھ آ گئی نا
ترجمہ کریں اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. اس کو منفی بنانا ہے ہم نے. مضارع کو منفی کس سے بناتے ہیں؟ لا سے. لا ينظر اللہ الی اجسامکم، ٹھیک ہے، ولا صورکم، کل والا کنسپٹ. اب ترجمہ کریں اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو. آ گیا نا ہی والا کنسپٹ. اگر کل نہ پڑھا ہوتا تو آج مزہ نہ آتا. ٹھیک ہے نا. یعنی منفی جملے کے بعد ولا ملے تو نہ ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. صحیح. جملہ فعلیہ ہے نا. جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کریں. کیا کرنا ہے پہلے یاد کریں. فاعل کو اٹھانا ہے. فاعل کون ہے؟ اللہ. فاعل باہر آ گیا. اب یہ فاعل نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. اور باقی اس کی خبر ہوگی. خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. یہاں پر ایک الہ اور ڈال دیا. صحیح ہے. تاکہ الہ سامکم ہے تو الہ صورکم ہی ہونا چاہیے. صحیح ہے. بن گیا جملہ اسمیہ. میچ ہو رہا ہے. پکی بات ہے. یعنی خبر میں کوئی ایسا پروناؤن ہونا چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. ہے ینظرو کا ہوا جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے نا. اوکے. تو اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ لوگ کو اگر آیا تو بتائیں. یہ الہ ادھر نہیں تھا ادھر تھا. اس کا یا تو ہو سکتا ہے سر آگے بتائیں لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا. آپ لوگ کو اگر کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہے پوائنٹ سر نے بھی بتایا بھی نہیں ہے نا کہ کیوں جملہ اسمیہ میں کیوں الہ آ گیا. میں یہ ہے نا؟ پوچھنے والی تھی. چلو میں اس کو دیکھتی ہوں. میں پتا کر کے بتا دوں گی یار. یہ تو شاید زور پیدا کرنے کے لیے. تو وہ اچھا کیونکہ اسمیہ میں آ گیا اس لیے. ارے یار چلو ٹھیک ہے میں اس کو فائنڈ آؤٹ کر لوں گی. یہ جملہ اسمیہ بن گیا. آپ کو یاد ہے جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کرتے تھے؟ انا لگاتے تھے نا. تو اس جملہ اسمیہ میں زور لگا رہا ہوں. انا لگا دو نا. جب انا لگ گیا اس کے شروع میں تو انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ منسوب کرنا ہوتا ہے. اس نے مبتدا کو منسوب کر دیا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنا زوردار انداز میں آپ سے بات کر رہے ہیں. سمپل جملہ فعلیہ میں بھی بات ہو سکتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے جملہ رکھا کہ لا ينظر اللہ الى اجسامکم ولا الى صورکم. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا. پھر انا بھی داخل کیا گیا تو کتنا زور آ گیا. اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ولیکن. ولیکن کے معنی ہے لیکن. ینظرو ہاں جی وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف واعمالکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کی طرف. لیکن دیکھتا ضرور ہے کچھ. ہو کیا؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. اب یہ جو اعمال کا لفظ ہے نا یہاں پہ لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت ماشاءاللہ واضح ہوتی ہے. آپ یہاں تک بھی کہہ سکتے تھے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے. اب جو دل دیکھتا ہے صحیح ہے. اب دل میں کسی کے کیا ہے مجھے پتا ہے. سمپل سا آپ سے سوال کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہاں جی
آپ میں سے اللہ اور اس کے رسول سے کون کون محبت کرتا ہے؟ آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے، دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ سے پیار ہے، اوکے، سوال کرتا ہوں، آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اب سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ مصرع فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا کہ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے، پھر اللہ سے پیار تو نہ ہوا نا. فالو کرے نا، یعنی دل میں پیار ہے نا؟ اب دل میں پیار ہے، نظر کہاں سے آئے گا؟ دل کھول کے دیکھیں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو پتہ چلے گا ہاں پیار ہے. آگے سمجھ؟ بچوں کو اپنے والدین سے پیار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ سب کو ہوتا ہے، آپ سب کو ہے. والد صاحب شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہیں، آپ دروازے پہ والد صاحب کو دیکھتے ہی نعرے لگانے لگتے ہیں، ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد. یہ نا بنتے ہیں نا نعرے، سارا دن کی بیچاری مشقت کر کے پتنی جھاڑیں کھا کھا کے آفس میں، اور کس طرح کے لوگوں سے ڈیل کر کے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ، تو نعرہ بنتا ہے تو ہے نا کہ ابو جان زندہ باد. ابو کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلانا ہے گلاس، آپ کہتے ہیں ابو وہ ڈسپینسر سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے ڈسپینسر رکھا ہے نا، ایک گلاس پی لیں اور ایک گلاس مجھے بھی پلا دیں. ابو جان زندہ باد. لیکن ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد اگر ہیں تو پھر ابو کی بات تو مانے. کیوں؟ بات ماننی نہیں، لیکن ابو جان زندہ باد نعرے لگ رہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے، زندگی قبول نہیں ہے. آپ کو اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ آپ کے دل میں ہے نا؟ دل میں ہے. میں دل چیر کے دیکھوں گا کتنی ہے، کتنے کلو ہے؟ نہیں نا. پتہ کہاں سے چلے گا محبت ہے؟ جب آپ اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوں. تو سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو یہ الفاظ اٹیچ کیے نا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو. دلوں میں کیا پتہ کہاں سے چلے گا؟ عمل سے، عمل سے. ٹھیک ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے، تو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی بینگن نہیں پکے، کیونکہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. باقی سب بینگن کھا لیتے تھے، لیکن چونکہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے تو بینگن پکتے نہیں تھے. کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی کبھی ہمارے گھر میں بینگن نہیں پکے. کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. یہ ہوتی ہے محبت. اب تو والد صاحب نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی بینگن نہیں پکے. آئی سمجھ؟ بس 3 منٹس اور دے دیں، ٹھیک ہے، تو ویڈیو بھی فنش ہو جائے گی. سر تو آپ کے دل میں کیا ہے وہ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا. باقی آپ وہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک طرف ابو لہب ہے، سرخ و سفید انسان، ٹھیک ہے نا، شولے جیسی آنکھیں، اس کا لقب بھی ابو لہب، شولوں والا. اور انجام اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں نام لے کے کنڈیم کیا, نام لے کے. کسی بھی اسلام دشمن کا قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا. ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہوگا؟ لیکن مجھے بتائیں قرآن میں ابو جہل کا نام ہے؟ نہیں ہے. اس شخص کا نام ہے تبت یدا ابی لہب, ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے. اللہ نے کسی کو نام لے کے کنڈیم نہیں کیا سوائے اس شخص کے, انتہائی سرخ و سفید. اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشی نسل, سیاہ فام, موٹے موٹے ہونٹ. لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر کے آئے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں, بلال کیا کرتے ہو؟ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے تمہارے قدموں کی چاپ پہلے سنائی دی. مقام کیسے آیا؟ آپ سے کے کوئی رشتہ دار تھے؟ نہیں, وہ تو چچا تھا سکا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے گیٹ اپ سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, صحیح. لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کے گیٹ اپ سے بھی ظاہر ہوگی, گیٹ اپ سے بھی ظاہر ہوگی. ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے نا اکثر کہ لو جی اور سارا اسلام داڑھی چ رکھیا, سنتے ہیں نا اکثر آپ. اور بڑی آپ کو یار اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو کوئی داڑھی سے کوئی دلچسپی بالکل نہیں. اللہ کو کیا دلچسپی ہے داڑھی سے, ہو نہ ہو. لیکن آپ نے داڑھی رکھی ہے, کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی, اس لیے رکھی ہے نا. اللہ کے رسول کی محبت ہے تو رکھی ہے نا. اب اندر محبت ہے تو نظر آئے گی. کس سے نظر آئے گی؟ عمل سے نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ منڈے کو نا پریکٹس کرتے ہیں فیلیا کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.